عین غین یہ حروف تہجی کے حروف ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکل میں ایک ہے لیکن ایک نقطہ کی وجہ سے نام میں فرق آ گیا ہے. ہندی میں بھی لکھا ہے عین، تاکہ آپ ہندی کی مدد سے جان جائیں. غین ہندی کی مدد سے جان جائیں، اور نیچے اس کا جو ملانے کا مختلف شکل ہے وہ شکلیں آپ کے سامنے ہیں. تو آپ توجہ سے اس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں بات آئے گی. عین غین، عین غین. دیکھیے غین کو بولنے میں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. غین غین بولیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، سمجھا نا. آپ غین بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس کو غین بولنا پڑے گا. غین نیچے حلق سے غین. جب یہ غین بولیں گے تب آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا. جیسے غالب، غرور، غربت، غریب، غم، غصہ، یہ سب چیز جو ہے اس طرح سے بولا جائے گا. جیسے غم بولیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. غم بولیں گے تو یہ آپ کا جو ہے کاغذ ہٹانے والا گوند ہو جائے گا. تو یاد رکھیے آپ، گاف اور غین میں فرق ہے. تو اس کو آپ بولیں گے عین، کھینچ کر کے بولیں گے عین، اور غین دونوں کو کھینچ کے بولنا پڑے گا، اور یہ آپ کو فرق کرنا پڑے گا. اگر یہ فرق آپ نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ بولیں گے آپ غلط اور لکھیں گے آپ صحیح. لکھیں گے یعنی غریب لکھیں گے تو غین سے ہی لکھیں گے، لیکن بولیں گے آپ غریب تو وہ غلط ہوگا. اس لیے یاد رکھیے عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین. کیا بولنا ہے اس کو؟ عین غین، عین غین، عین غین. یہ دو حرف ہے عین غین، یہ ملانے والا شکل ہے. اب ملانے والے شکل کا استعمال دیکھیے آپ. یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے آئے گا. دیکھیے یہ ملانے والا شکل یہی ہے. اس میں صاد رے ایسے جڑے گا، اثر ہو جائے گا. وہ جیسے یہ ایسے ہے، یہ ادھر اوپر جو گیا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اوپر جائے گا، سمجھا. یہ ہو گیا عابد. اور یہ جو ہے اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ادھر سے بھی حرف آئے گا اور ادھر بھی حرف ملے گا. اب دیکھیے یہ ہوا، اس میں جوڑ دیا کعبہ، اور یہ گول عین بنا ہوا ہے، اور یہاں یہ اس طرح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر حرف ملے گا، یہ مکمل ہے. ادھر کچھ نہیں آئے گا، ادھر آئے گا. دیکھیے یہ سب کا استعمال ہے، اور اسی استعمال کے مطابق آپ کو یہ لکھنا پڑے گا. عین کا بھی اور غین کا بھی. عین کا بھی ایک ہی شکل ہے اور غین کا بھی ایک ہی شکل ہے، صرف نقطے کا فرق ہے. تو آپ یاد رکھیں عین غین عصر عابد کعبہ منع. عصر عابد کعبہ منع. یہ آپ سمجھ گئے. عین غین، 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 عین
غین، عین غین، عین غین۔ اب دیکھیے، اب آپ سب کا استعمال آپ سمجھ گئے، تو اب دیکھیے جیسے یہ عین ہے، آپ عضو لکھتے ہیں تو عین ایسے لا کر کے اس میں زاد واو، عضو، سمجھا نا؟ عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین۔ جیسے یہ عین ہے، اس کو لکھیں گے اس طرح سے، غل، غل، غل۔ جیسے اس کو لکھیں گے ذریعہ، ذریعہ، سمجھا؟ جیسے اس کو عین غین، عین کا استعمال دیکھا، بیچ میں غین کا استعمال کیا، پھر ذریعہ۔ جیسے آپ لکھتے ہیں بالغ، یہ ہے بالغ، سمجھا؟ تو اس طرح سے آپ جب لکھیں گے اور پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے اور بھی بات آئے گی، سمجھا؟ عین غین، 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 عین غین۔ جیسے آپ لکھتے ہیں عذر، یہ ہوا عین، اسی میں اس طرح سے زے رے جوڑتے ہیں، یہ ہوتا ہے عذر، سمجھا؟ عذر، اسی کو لوگ، تو آپ یاد رکھیں، عین غین، 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 عین غین۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کے 4 شکلیں ہیں، چاروں شکل کے مثال آپ کے سامنے ہے۔ عین کو دیکھیے ملا ہے، عضو، غل، ذریعہ، بالغ۔ اب آپ اور بھی پڑھیں گے جب تو آپ کو ملے گا۔ یہ ہے عین غین، 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 عین غین۔ اب پھر سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک مرتبہ ہم اس طرف آتے ہیں کہ دیکھیں عین لکھتے کیسے ہیں۔ عین دیکھیں کیسے لکھتے ہیں، یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ چھوٹا ایسا چاند بنتا ہے، اور اسی میں سمجھیے آپ کے بڑا ایسا چاند جوڑتے ہیں۔ جیسے یہاں سے پنسل چلاتے ہیں تو یہاں آتا ہے اس طرح سے، پھر یہیں سے موڑ لیتے ہیں اس طرح سے، سمجھا؟
اس طرح سے موڑ لیتے ہیں، عین بنتا ہے، دونوں چاند کی طرح بنتا ہے۔ اوپر والا جو ہے چھوٹا ایسا چاند بنے گا اور نیچے جو ہے بڑا ایسا چاند بنے گا، اور دونوں ملے گا تب عین بنے گا۔ آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ اوپر والا چاند اتنا بڑا ہو اور نیچے والا چاند اتنا بڑا ہو کہ دونوں ملنے کے بعد دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ اگر آپ اس میں کمی بیشی کریں گے تو وہ خوبصورت نہیں ہوگا، بنے گا عین غین لیکن خوبصورت نہیں ہوگا۔ آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ جب بھی لکھیں تو حرف اچھے سے لکھیں تاکہ خوبصورت بنے۔ اب دیکھیے یہ عین کا ملانے والا شکل ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا بھی، عصر ہے، وضو ہے۔ اب دیکھیے جیسے ہم لوگ اس کو عطر بولتے ہیں، عطر بولتا ہے، تو یہ دونوں استعمال ہوتا ہے، عطر بھی اور عطر بھی۔ تو آپ جو بھی لکھیں بولیں، لیکن بہرحال لکھا ایسے ہی جائے گا، اور یہ جو ہے پہلا والا شکل اس میں ملے گا۔ یہ پہلا والا شکل ملایا آپ کو، جو مثال کے طور پر آپ کو دیا۔ جیسے اب دیکھیے یہ ہے عبد، عبد، سمجھا؟ عبد۔ اب تیسرا شکل ہے، جیسے ذریعہ، ذریعہ، سمجھا؟ یہ تیسرے شکل میں جو عین ہے، آپ اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے دونوں طرف حرف ملے گا، سمجھا نا؟ یہ آخر والا جو عین ہے وہ اس شکل کا بنے گا۔ اس میں سے ظاہر یہ کرتا ہے کہ آخر کا جو عین ہے وہ مکمل ہے، صرف پہلے سے آ کے ملے گا، اور تیسرے نمبر میں جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دونوں طرف حرف ملے گا اور بیچ میں جو ہے عین رہے گا، سمجھ گئے؟ تو اس طرح سے یہ عین کا استعمال ہے۔ اب آپ جیسے لکھتے ہیں دماغ، یہ ہے دماغ، یہ جو حرف ہے غین کا پہلا حرف کہیے یا حروف تہجی کا حرف کہیے، وہ آخر میں آئے گا اور اکیلا آئے گا۔ آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی حرف اگر آخر میں آئے گا تو وہ اپنا اکیلا رہے گا اور مکمل شکل میں رہے گا۔ اگر وہ کسی حرف سے مل کے بھی آئے گا تو وہ اپنے مکمل شکل میں ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ مکمل شکل میں ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو عین غین، پھر اوپر آپ کو بتایا کہ دیکھیے اوپر جو ہے ایک چھوٹا ایسا چاند پہلے دیں گے، یہ چھوٹا ایسا چاند دیں گے جو عین کا شکل بنے گا۔ اب اس میں اس کے حساب سے جو ہے نیچے والا حصہ ہم بڑا دیں گے، یہ یہاں سے لائیں گے اور اس کو اس طرح سے بڑا کریں گے، تب یہ دیکھنے میں عین کے شکل کا لگے گا۔ لیکن اگر اس کو بھی ہم اس کے برابر کر دیں گے تو وہ عین کی طرح نہیں لگے گا، اگرچہ پڑھنے والا لوگ پڑھ لے گا لیکن سمجھے گا کہ یہ بچہ لکھا ہے۔ تو آپ کو یہ حصہ بڑا بنانا پڑے گا، اوپر والا حصہ چھوٹا اور نیچے والا حصہ بڑا بنانا پڑے گا۔ عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین۔ اب دیکھیے پھر سے آئیے، جیسے آپ لکھتے ہیں عورت، سمجھا؟ عورت۔ پھر لکھتے ہیں آپ علیل،
سمجھا؟ لکھتے ہیں علیل. یہ ہو گیا پہلے حصے کا. دوسرے حصے کا اب تیسرے حصے میں یہ ہے، جیسے آپ لکھیں گے سعید. سمجھا؟ سعید. تو اس میں دونوں طرف حرف آیا، شروع میں بھی اور آخر میں بھی. عورت، علیل، سعید. سمجھ گئے؟ جیسے ایک حرف آتا ہے مرقع. یہ ہے عورت، علیل، سعید، مرقع. عین، غین، 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 عین، غین. سمجھ رہے؟ عین، غین، عین، غین، عین، غین. عورت، علیل، سعید، مرقع. سمجھا نا؟ جیسے غین سے لکھتے ہیں غرور. یہ ہو گیا غرور. غرور جیسے لکھیں گے غائب. سمجھا؟ غائب. جیسے لکھیں گے باد. بغداد. بغداد. اس کے بعد لکھیں گے بالغ. یہ ہو گیا بالغ. عورت، علیل، سعید، مرقع، غرور، غائب، بغداد، بالغ. یہ سب کا استعمال آپ کے سامنے آ گیا. اب آپ کے سامنے جو بھی لکھنا ہے آپ کو، اس کے حساب سے آپ حرف کو ملائیں گے اور لکھیں گے تو، اور آپ پڑھیں گے. دیکھیے، پڑھ تو لیں گے لیکن ملانے کے لیے آپ کو جاننا پڑے گا کہ کون حرف کو کہاں سے ملانا ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں عیش. دیکھیے یہ ہو گیا عین. یہ ہوا عیش. سمجھا؟ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں. یہ عین آیا، عیش. یہ ہے. سمجھا؟ یہ آپ کو لکھنا پڑے گا اس طرح سے. وہی ہے عین، غین. عورت، علیل، سعید، مرقع، غرور، غائب، بغداد، بالغ. عین، غین. یہ سب سمجھ گئے ہوں گے آپ. یہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے اس سب میں سمجھنے کے لیے. آپ اگر اچھی اردو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گا. اور اگر جیسے ہی تیسے جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر جیسے تیسے لکھیں گے بھی، جیسے تیسے بولیں گے بھی، تو صرف حروف الفاظ کے شناخت آپ کو ہو جائے گا. پڑھ لیں گے بس آپ کو آ جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور پڑھیں. اور ایک زبان کا جاننا یہ بہت بڑی چیز ہے. سمجھا؟ ایک زبان کا جاننا ایک بہت بڑی چیز ہے. اور اردو کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ لوگ اس کو نہیں جانتا. اس کو پوری دنیا جانتی. اردو بولنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اب دوسری جگہ جا کر کے اردو بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں.
اور اردو کے ذریعے سے اپنا کام چلاتے ہیں۔ اگرچہ آپ دوسری زبان کو لیں گے تو اس کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، تو اسی لیے آپ اس کو محنت کریں۔ عین غین، عین، عین کو آپ کھینچ کے بولیں گے، عین، غین کو بھی کھینچ بولیں گے، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین۔ تو آپ یاد رکھیے، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین۔ یہ محنت کی ضرورت ہے، عین، غین۔ اردو میں دراصل آواز کی پکڑ ہے، آواز کے مطابق حرف آئے گا، سمجھ گئے نا؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، آپ جب بولیں گے، جو بولیں گے وہ لکھے گا، اور جو آپ بولیں گے وہ لکھے گا تو وہ غلط لکھے گا۔ اس لیے غلط لکھے گا کہ آپ عین کو عین بولیں گے، کھینچیں گے نہیں تو الف سے لکھ دے گا وہ، اس لیے کہ آپ نے کھینچا نہیں تھا، وہ غلط ہو گیا۔ غین ہے، غین سے غرور بولا جائے گا، غرور، سمجھا نا؟ لیکن آپ بول دیجیے گا غرور تو بھگاپ سے لکھے گا، وہ بیچارہ آپ کی آواز کو لکھ رہا ہے، صحیح غلط نہیں دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی آواز کو لکھ رہا ہے۔ اور یہ طرز تحریر جو ہے آپ کو کتاب میں ملے گا کہ جو بولتا ہے وہ لکھتا ہے، یہ ایک صنف ہے، طریقہ ہے۔ لیکن آپ کو سیکھنا یہ ہے کہ اردو کیسے صحیح لکھتے ہیں اور کیسے صحیح بولتے ہیں۔ تو عین غین یہ کھینچنا پڑے گا، عین غین، 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 عین غین۔ یاد رکھیے، عین غین۔ اب دیکھیے پھر سے ہم لکھتے ہیں اس کو، سمجھا؟ پھر سے لکھتے ہیں، پھر سے پہلے ہم آپ کو عین لکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اوپر والا جو ہے حصہ چھوٹا ایسا چاند بنائیے آپ، سمجھا؟ یہ چھوٹا ایسا چاند بنائیے۔ اگر یہ چاند بنانے آپ کو آ جاتا ہے تو آپ سمجھیے اردو کے بہت سارے الفاظ اور حروف آپ لکھ لیں گے، سمجھ گئے نا؟ چاند کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اردو میں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب عین کو پھر سے یہاں سے واپس کریں گے، ایسے، سمجھا؟ اس کو واپس کریں گے تو اس کا دیکھیے یہاں سے چلا، یہ اس طرح سے آیا، اس طرح سے یہاں یہ بلاک ہو گیا، منا ختم ہو گیا جو چاند بنایا تھا ہم۔ اب پھر اس کو واپس کریں گے ادھر سے، یہ حصہ پھر یہاں سے چلے گا اس طرح سے، اور یہاں آ کر کے یہ ختم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر سے آپ چاند کی طرح بنائیے یہاں، اور پھر یہاں سے نیچے لا کر کے اس طرح بڑا سا چاند بنائیے، یہ ہو جائے گا عین۔ نقطہ دیں گے تو ہوگا غین، تو عین غین، عین غین، عین غین، عین غین۔ اب دیکھیے، لکھتے ہیں آپ عوام، یہ لکھتے ہیں عوام، تو عین کا استعمال ہوا، سمجھا نا؟ عوام، عین کا استعمال ہوا۔ جیسے آپ لکھتے ہیں عام، عام، یہ عام کھانے والا عام نہیں، یہ عام عام انسان ہوتا ہے، عام پبلک، سمجھا نا؟ جس کو آپ کہتے ہیں سول، عام، عوام۔ جس کے بعد دوسرا ہے جیسے آپ لکھتے ہیں بعید، بعید کے معنی دور، سمجھا؟ بعید،
سمجھا؟ بعید. اس کے بعد لکھتے ہیں معنی. یہ ہو گیا، یہ عین کا استعمال ہے. یہ عین کا استعمال آپ کو بتایا، یہ سیکھنا ضروری ہے. یہی ہے عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین. جیسے باغی. سمجھا؟ جیسے غم، یہ پہلے شکل کا ہے. سمجھا نا؟ اب دیکھیے غالب، یہ دوسرے شکل کا یہاں غین آیا، غالب. سمجھا نا؟ نعیم، نعیم. سمجھا؟ نعیم. تو آپ دیکھیے اس طرح سے استعمال ہوتا ہے نعیم. پھر شفیع، تو یہ ہے اس کا استعمال، یہ اس کا استعمال ہے. یہ اسی طرح سے اس کا استعمال ہوگا اور آپ کو یہ استعمال کرنا پڑے گا. سمجھا نا؟ اور آپ کو سیکھنا پڑے گا. اب یاد رکھیے عین غین، عین غین، عین غین، عین غین. اب دیکھیے حروف تہجی کا جو ہے ایک اصول ہے. عین غین، 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 عین غین. اب دیکھیے اس کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو آپ یاد رکھیں گے. جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین. یہ اس کی ترتیب ہے اور آپ کو یہ ترتیب یاد رکھنا پڑے گا، اور یہ ترتیب آپ سے لوگ جاننے کی بھی کوشش کرے گا. آپ آگے پیچھے لکھیں گے تو آپ کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو ترتیب معلوم نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے. الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے،
خ دال ڈال زال رے رے زے سین شین صاد زاد تو زو عین غین فے قاف کاف عین غین الف بے پے تے پے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین صاد زاد تو زو عین غین. یہ اس کی ترتیب ہے اور یہ ترتیب آپ کو یاد کرنا پڑے گا. یہ یاد اسی وقت ہوگا جب اس کو آپ بار بار شروع سے آخر تک پڑھیں گے. سمجھا؟ یہ لکھنے سے نہیں ہوگا، یہ بار بار پڑھنے سے ہوتا. عین غین. عوام عام بعید معنی. باغی غم غالب نعیم شفیع. عوام عام بعید معنی باغی غم غالب نعیم شفیع. عوام عام بعید معنی باغی غم غالب نعیم شفیع. یہ ہے عین غین. عین غین 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 عین غین. عوام عام بعید معنی باغی غم غالب نعیم شفیع. یہ ساری چیزیں ہیں. اب آپ پھر سے دیکھتے ہیں ملا جلا کے. سمجھا نا؟ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو گیا ہوگا کہ ملانے والا حرف کیسے کیسے شکل سے ملتا ہے اور ہوتا ہے. یہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. بس یہ عین غین کا یہ شکل ہے. سمجھ گئے نا؟ عین غین کا یہی شکل ہے اور اسی کے مطابق آپ کو لکھنا پڑے گا. اور سابقہ آپ کا پڑے گا. کتاب جب پڑھیں گے تو اسی سے سابقہ پڑے گا. جیسے دیکھیے یہ ہے غیرت. سمجھا؟ یہ دیکھیے علاج. سمجھا؟ علاج. نعیم. سمجھا؟ دفع.
بالغ جیسے غلیل، جیسے غائب، سمجھا؟ غائب، بغداد، باغی، منع، رکوع، دماغ، باغی، منع، رکوع، دماغ، غیرت، علاج، نعیم، بالغ، غلیل، غیب، بغداد، باغی، منع، رکوع، دماغ، یہ سب آیا۔ اب آپ پھر اس کو یہاں لکھیے، یہ مشق آپ کو کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے، یہ مشق آپ کو کرنا پڑے گا، یہ آپ کا کام ہے، بغیر اس کے آپ لکھنے کے لیے نہیں سیکھ سکتے، یاد رکھیے، بغیر اس کے آپ نہیں لکھ سکتے۔ غیرت، علاج، نعیم، بالغ، غلیل، غیب، بغداد، باغی، منع، رکوع، دماغ۔ غیرت، علاج، نعیم، بالغ، غلیل، غیب، بغداد، باغی، منع، رکوع، دماغ۔ غیرت، علاج، نعیم، بالغ، غلیل، غیب، بغداد، باغی، منع، رکوع، دماغ۔ تو یہ ہے اس کا استعمال، اور یہ شکلیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے، یاد رکھیے گا آپ عین، غین کھینچ کے آپ کو بولنا پڑے گا، عین، غین، جیسے غیرت، علاج، نعیم، بالغ، غلیل، غیب، بغداد، باغی، منع، رکوع، رکوع، دماغ، رکوع۔ آپ رکوع بولیں گے تو وہ لکھیں گے ایسے ہی، لیکن رکوع بولیں گے تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو بولنا پڑے گا رکوع، عین کھینچنا پڑے گا، رکوع۔ جب آپ بولیں گے رکوع، رکوع، ایک رکوع، دو رکوع، تب سمجھ میں بات آئے گا۔ عین، غین، عین، غین، دیکھیے دونوں کو کھینچ کے بولنا پڑتا ہے، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین۔ غیرت، علاج، نعیم، بالغ، غلیل، غیب، بغداد، باغی، منع، رکوع، دماغ، عین، غین۔ اس کی ترتیب یہ ہے: الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، ج، چ، ح، خ، د، ڈ، ذ، ر، ز، ظ، س، ش،
صاد ضاد تو زو عین غین، یہی ہے، اس کی ترتیب یہ ہے، اور آج تک آپ کو اتنا بتایا گیا ہے، اتنا بتایا گیا ہے، تو یاد رکھیے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے سین شین صاد زاد تو زو عین غین، عین غین، غیرت علاج نعیم بالغ غلیم غیب بغداد باغی منع رکوع دماغ غیرت علاج نعیم بالغ غلیم غیب بغداد باغی منع رکوع دماغ غیرت علاج نعیم بالغ غلیم غیب بغداد باغی منع رکوع دماغ عین غین 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 غیرت علاج نعیم بالغ غلیم غیب بغداد باغی منع رکوع دماغ۔ سمجھا؟ یہ ہے لکھنے کا اور پڑھنے اور بولنے کا طریقہ۔ یاد رکھیے گا آپ، یہ عین غین 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 غیرت علاج نعیم بالغ غلیم غیب بغداد باغی منع رکوع دماغ غیرت علاج نعیم بالغ غلیم غیب بغداد باغی منع رکوع دماغ غیرت علاج نعیم بالغ غلیم غیب بغداد باغی منع رکوع دماغ عین غین عین غین عین غین
عین عین غین عین غین عین غین عین غین. اب اس کو یہاں ہم مٹاتے ہیں اور پھر اب دیکھیے اس کو لکھتے کیسے ہیں آپ. نہ یہ ہے عین غین عین غین. یہ آپ کو لکھ دیا عین غین. اس کا شکل ہے استعمال عورت علاوہ کعبہ بالی غصہ غار مغرب منع باغ رکوع. تو اس طرح سے آپ اس کا استعمال کریں گے اور لکھیں گے. چلیے بھائی. ہاں